بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم سامعین مکرم، اللہ رب العالمین کی بے شمار ہم پر نعمتیں ہیں، اگر ہم اس کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں شکر اور ایمان کو ایک ساتھ ملایا، ایک ساتھ ذکر کیا اور فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور تم ایمان لاتے رہو۔ اگر تم ایمان لے آؤ اور اس کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا۔ اور بھائیو، وہ رب العالمین وہی مسبب الاسباب ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، خیر کا اور شر کا، اور اس کے امر کو، اس کے حکم کو، اس کی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اور مومن ہر حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اس کی قضا پر راضی رہتا ہے۔ اور مومنین یہ کہا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا، قل، کہہ دیجئے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو کوئی مشکل نہیں پہنچے گی، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، مگر وہی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے، ہمیں توحید سکھانے کے لیے، اللہ پر یقین زیادہ کرنے کے لیے یہ تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کرنے کا کہا اس کو کرو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ یعنی اس کے اوامر میں، اس کے نواہی میں اس کی حفاظت کرو، اس کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کے لیے کہا، اس سے منع کیا ہے، میں رک جاتا ہوں، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے، اس کے فرائض کو اپنائیں گے، نواہی کو چھوڑ دیں گے، اس کی نافرمانی سے بچیں گے، تجدہ تجاہک، آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کچھ بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرنا، کسی اور سے نہیں۔ توحید کا بیان کسی نبی، ولی، پیر، فقیر سے نہیں، ایک اللہ کو پکارتے رہنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد مانگنی ہو تو وہ بھی اللہ سے مدد مانگنا۔ پھر کہا کہ آج ہم پریشان ہیں نا، پتہ نہیں بیماری لگ جائے گی، کیا ہو جائے گا، کیا؟ آپ اس پر ایمان رکھیے۔ قرآن کی آیت آپ کو سنائی، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کوئی مشکل پریشانی ہم کو نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ پہنچے گی۔ اور آپ اس حدیث میں فرما رہے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جان لو اگر پوری امت، دنیا کے سارے لوگ مل کر اگر تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ سب مل کر، پوری جماعت مل کر، پوری امت مل کر۔ پھر فرمایا ہوا، ان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء، اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر، پوری جماعت کے لوگ مل کر، پوری امت کے لوگ مل کر تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، کوئی بیماری لگانا چاہیں، لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، اتنی ہی تکلیف تم کو پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جو اللہ نے نہیں لکھا سب مل کر بھی وہ پہنچا سکتے نہیں۔ یہ ایمان رکھو، اللہ پر یقین رکھو۔ مومن بہت بہادر ہوتا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا رفعت الاقلام، جو لوح محفوظ میں تقدیر لکھنے والی قلمیں تھیں وہ اٹھا لی گئی ہیں، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ جو لکھنا تھا اللہ تعالیٰ نے
وہ لکھا جا چکا ہے، اس کو ترمذی نے بیان کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، پرانے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیماری ایک دوسرے کو خود بخود لگ جاتی ہے، خود بخود وہ بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا، اور اس کا رد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، لا عدوہ، کہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، یعنی خود بخود نہیں لگتی، ہاں اگر اللہ چاہے گا تو لگے گی۔ آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، کتنے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں لگتی اور کچھ کو لگ جاتی ہے۔ کسی شہر میں کوئی بیماری پھیلی ہوتی ہے، وبا اور طاعون وہاں پھیلا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ دن رات رہتے ہوئے بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ سب اللہ کا حکم ہے، اس کی تقدیر ہے، جس کو چاہتا ہے لگا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ لگنے نہیں دیتا۔ بیماری خود بخود نہیں لگتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ایک دیہاتی وہیں موجود تھا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، آپ دیکھیے جو اونٹ ہیں، ارأیت الابل تکون فی الرمال امثال الظباء، یہ اونٹ ریگستان میں ہرن کی طرح دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ، ایک ایسا بیمار اونٹ آ جاتا ہے، انہی اونٹوں میں پہنچ جاتا ہے کہیں سے، جس کو خارش کی بیماری لگی ہوتی ہے، خارش زدہ اونٹ ان اچھے اونٹوں میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے فَتَجْرَبُ، وہ ان سب کو بیمار کر دیتا ہے، خارش زدہ کر دیتا ہے، سب بیمار ہو جاتے ہیں، سب کو خارش لگ جاتی ہے۔ اب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس کو خاموش کرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن اعد الاول، مجھے یہ بتاؤ جو پہلا اونٹ تھا اس کو کس نے بیمار کیا؟ پہلے اونٹ کو یہ بیماری کس نے لگائی؟ خاموش ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہیں تھا۔ مطلب یہی کہ اللہ نے لگائی ہے، جس اللہ نے پہلے کو لگائی اس نے دوسرے کو، تیسرے کو، سب کو اسی نے لگائی ہے، یہ ایمان رکھو۔ لیکن بھائیو، اس کے باوجود یہ جو باتیں ہیں جن کا ایمان بہت زیادہ ہے، اللہ پر یقین بہت زیادہ ہے، توکل بہت زیادہ ہے، وہ تو ایسا کریں، لیکن ہمارے جیسے کمزور لوگ ایمان اس درجے کو نہیں پہنچا، وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ماسک پہننا ہے پہنیں، دور رہنا ہے دور رہیں۔ سنیے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ لا توردوا الممرض على مصحی، کہ بیمار کو صحیحوں کے ساتھ، جو صحیح ہیں صحت مند ہیں، ان میں شامل مت کرو، چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ آپ کا خود حکم ہے، ادھر ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بیماری خود بخود نہیں لگتی، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو لگتی ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا، فر من المجذوم فرارک من الاسد، جذام کا جو بیمار ہے، بیماری جس کو لگ جاتی ہے، اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہر بیماری سے بچا کے رکھے، آمین رب العالمین۔ اس سے دعا کرنا، اس کو پکارنا، صبح شام کے اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے، اس سے مدد مانگیے، مدد کرے گا۔ تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بیمار ہے اس کو صحت مند لوگوں کے ساتھ مت رکھو، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو جذام کا بیمار ہے، جذام کے بیماری میں مبتلا ہے، اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ شیر کو دیکھ کے کیسے انسان بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، چھپتا ہے، پناہ تلاش کرتا ہے، اسی طرح بیمار، جو اس طرح کے بیمار
موندی جو ایک دوسرے کو لگ جانے والی بیماری ہیں تو اس سے تم بھاگو. تو ہمارا اسلام ہمیں احتیاطی تدابیر، انجیکشن لگانا ہے، دوائی لینی ہے، نہیں جی میرا اللہ پہ توکل ہے. ہاں توکل کرو اسباب کے ساتھ. کیا مطلب؟ اسباب اختیار کیجئے، پورے اسباب کے ساتھ. دوائی لے لیا، ماسک پہن لیا جو اگر آپ کو خطرہ ہے کہیں پر، دوائیاں اور بھی جو انجیکشن وغیرہ لگا لیا، اور باقی کا اللہ جو میرے ہاتھ میں تھا میں نے کر لیا، باقی تجھ پر توکل ہے، تو بچانے والا ہے. تو اسلام ہمیں بالکل ایسے نہیں کہ چھوڑ دیا آپ احتیاطی تدابیر نہ اختیار کریں، نہیں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الطاعون رجز او عذاب ارسل علی بنی اسرائیل. طاعون کی جو بیماری ہے یہ ایک ناپاکی یا عذاب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں یہ بھیجی جو تم سے پہلے تھے. پھر آپ نے فرمایا ایک ایسی بات کہی جو آج میڈیکل سائنس اس کو مانتی ہے اور اسی پہ عمل کرتی ہے. آپ نے فرمایا اگر تم سنو کہ کسی زمین پر اذا سمعتم بارض فلا تقدموا علی، کسی زمین پر یہ بیماری پھیلی ہے وہاں مت جاؤ. واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا من، اور اگر کسی زمین پر یہ بیماری ہے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے نکلو بھی مت، وہاں سے نکلو بھی نہیں، کیونکہ وہاں نکلو گے دوسری جگہ پہ وہ بیماری پہنچے گی. جیسے چائنا سے نکلتے ہوئے دوسری جگہوں پہ پہنچی اور وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں دوسری جگہ سے، تو یہاں بھی پہنچی ہے، وہ لوگ لے کر آئے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کی گورنمنٹ جاگی ہوئی، بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ، بہت ہی ہوشمندی اور احتیاط کے ساتھ ان لوگوں کو الگ کمروں میں رکھ دیا اور ان کا علاج ہو رہا ہے تاکہ عام لوگوں کے ساتھ وہ نہ ملے، نہ یہ بیماری پھر عام لوگوں میں پھیلے اللہ کے فضل و کرم سے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون جو ہے، یہ اس طرح کی بیماری عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء، جن پر چاہتا اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. فجعلہ رحمتا للمؤمنین، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو رحمت بنا دیا ہے مومنوں کے لیے. پھر آپ نے فرمایا ما من عبد یکون فی بلد یکون فیہ، کوئی آدمی کسی شہر میں ہے اور وہاں یہ بیماری پھیل گئی، یمکث فیہ، اور پھر وہ وہاں سے نکلتا نہیں ہے نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے، لا یخرج من البلد صابرا محتسبا، صبر کرتے وہیں رہتا ہے، اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے کہ اگر موت آ گئی تو شہید ہو جاؤں گا. یعلم انہ لا یصیبہ، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ تو پہنچ کے رہے گا، اور جو کچھ نہیں لکھا مجھے نہیں پہنچے گا. ایمان ہے اس کا. لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے. الا کان لہ مثل اجر شہید، اس کو ایک شہید کا اجر ملتا ہے جو اس طرح اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے وہاں پر صبر اور شکر اور ثواب کی امید کے ساتھ اسی علاقے میں رہتا ہے، وہاں سے نکلتا نہیں ہے کہ باقی انسانوں کو نقصان نہ پہنچے. بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری پریشانی کو دور فرما دے.